بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے وعظ کی شہرت عام ہوئی تو ایک دن ایک نوجوان جو عیسائی تھا آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا، لوگ آپ کو شیخ زمانہ کہتے ہیں، یہ لوگوں کا حسن ظن ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے عیسائی نوجوان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اگر تم یہی بات کہنے کے لیے میرے پاس آئی ہو تو اپنا وقت برباد مت کرو۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کے سوا کچھ نہیں۔ مقام شیخ بہت بلند ہے جو میری دسترس سے باہر ہے۔ دراصل میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کی زبان سے پیغمبر اسلام کے اس قول کی تشریح سن سکوں۔ یہ کہہ کر عیسائی نوجوان نے سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث سنائی، مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ عیسائی نوجوان کا سوال سن کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے سر جھکا لیا۔ حاضرین مجلس نے محسوس کیا جیسے حضرت شیخ کسی خاص نقطے پر غور فرما رہے ہیں۔ چند لمحوں کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے سر اٹھایا اور عیسائی نوجوان کو مخاطب کر کے فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تم مسلمان ہو جاؤ۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد گرامی سنتے ہی عیسائی نوجوان آپ کے دست حق پر ایمان لے آیا اور اس نے برسر مجلس بآواز بلند اللہ کی وحدانیت اور سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر گواہی دی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں اس وقت بہت سے لوگ موجود تھے۔ ان میں سے بعض افراد نے عیسائی نوجوان سے پوچھا، تمہارا سوال کچھ اور تھا اور حضرت شیخ نے جواب کچھ اور دیا۔ حضرت شیخ نے میرے سوال کا صحیح جواب دیا ہے، عیسائی نوجوان نے جواب دیا۔ میں بہت دنوں سے ایک عجیب سی ذہنی کشمکش میں مبتلا تھا کہ مذہب اسلام اختیار کروں یا نہ کروں۔ میرا دل اسلام کی حقانیت کی طرف کھینچتا تھا مگر میرے پیروں میں آباء و اجداد کے عقائد کی زنجیر تھی۔ اسی دوران میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک سنی اور اس کی تشریح کے لیے حضرت شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت شیخ کے کشف باطنہ کا یہ حال ہے کہ میری ذہنی کشمکش سے آگاہ ہو گئی۔ پھر مجھے یقین آ گیا کہ واقعہ مومن اللہ تعالیٰ کے نور سے دکھتا ہے۔ ابھی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ روحانی سفر بلندیوں کی طرف جاری تھا کہ آپ کو زندگی کے دوسرے جانگداز صدمے سے دوچار ہونا پڑا۔ پہلا صدمہ آپ کے استاد گرامی حضرت شیخ عبداللہ حارث محاسبی کی جدائی کا تھا۔ یہ المناک واقعہ 243 ہجری میں پیش آیا۔ 8 سال کے بعد یعنی کہ 251 ہجری میں حضرت شیخ سری سکتی بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اگرچہ حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم جناب محمد بھی پہلے وفات پا چکے تھے، لیکن اس موقع پر آپ نے صبر و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا تھا، مجھے والد محترم کی جدائی کا دکھ ہے لیکن میں ابھی یتیم نہیں ہوا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا، شیخ یہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ابھی میرے شیخ حضرت سری سکتی حیات ہیں، اور یہ واقعہ بھی ہے کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ 7 سال کی عمر سے حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اس طرح سے وابستہ تھے کہ وہی آپ کے باپ تھے اور وہی آپ کی ماں کا درجہ رکھتے تھے۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کو بغداد کے اس خطے میں دفن کیا گیا جسے شونیزیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اہل دل کی نظر میں اس خطہ ارضی کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ یہی وہ مبارک مقام ہے جہاں پر بڑے بڑے مشائخ محو خواب ہیں۔